بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک اور ہندوؤں سے مشابہت رکھنے والی کام جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں۔ یہ جانے مانے ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر آنے والے یہ کوکب نورانی صاحب، اور یہ دیکھ لیں کیسی کیسی کہانیاں اور سٹوریاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھتیس گڑھ میں آج بھی ایک سنت جی ہیں، 21 سال ہو گئے نہ انہوں نے ایک بوند پانی پیا ہے نہ بھوجن کیا 21 سال سے، مطلب 21 سال نہیں، اب تو 25 سال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ میں نے درشن بھی کیا تھا کچھ دن پہلے جا کر۔ نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ یہ دین اسلام ہے؟ کہاں کس طرف جا رہے ہو کوکب نورانی صاحب؟ آپ کو دین سے تعلق نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہے آپ کر سکتے؟ بس آپ کے پاس دین کو بیان کرنے کے لیے یہ کہانیاں قصے سٹوریاں ہی رہ گئی ہیں۔ خدا کا خوف کر لو، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ کیسے بے دھڑک تم یہ ساری کہانیاں کسے بیان کر رہے ہو یار؟ اللہ تم لوگوں کو، تمہارے جیسوں کو، قبر پرستوں کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت تمہارے نصیب میں ہے تو اللہ بڑا غرق کرے ان لوگوں کا، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ایک طرف ہندو اپنے کسی بابے کا وہ حال بیان کر رہا ہے کہ بھئی وہ کھاتا نہیں تھا، 100 سال جو ہے وہ کھا نہیں رہا۔ ادھر سے ہمارے مسلم جو ہیں وہ بھی بالکل انہی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، ہندوؤں کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ وہ بھی بابا دھنکا پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں جی۔ تو وہ انہوں نے لوگوں نے خود دیکھا ہے، تو ایبٹ آباد میں کئی دفعہ گیا ہوں، تو ایسی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 15 سال اور بابا دھنکا نے کچھ کھایا نہیں تھا، اور نیچے بیٹھے ہیں وہ بس بے دھڑک، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کیچھا، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کوئی نہیں مانگی، اور سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہندوؤں کی مشابہت سے بھی منع فرمایا، جیسا کہ آپ کے پاس مثال ہے 9ویں 10ویں محرم کا، کہ 10ویں محرم کو یہودی جو لوگ تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہو بھئی یہ تم لوگ روزہ کیوں؟ جی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور ان کو نبوت ملی تھی، تو اسی دن جو ہے وہ ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی پر، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کریں گے، اور اس لیے آپ نے ساتھ میں ایڈ کرا دیا، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم اس یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج دیکھیں ہم ہندوؤں کے مشابہت، ایسی مشابہت کر رہے ہیں کہ جو وہ بول رہے ہیں، اگر وہ پتھروں کو چاٹ رہے ہیں تو ہم بھی پتھروں کو ہی چاٹ رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو ایک طبقہ ہے بریلویوں کا، وہ اگر وہ پتھروں کو، قبروں کو پوج رہے ہیں تو وہ اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں، تو ہم قبروں کو پوج رہے ہیں۔ انہوں نے جو ڈیمیج دین اسلام کو دیا ہے صرف اپنی جیب کی خاطر، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، قصے کہانیاں، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے، یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے، یہ قبر پرستوں کی وجہ سے، نئی چیزیں، بدعتیں، عجیب خرافات انہوں نے جو ہے وہ ایجاد کر دی ہیں اسلام میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو توحید بیان کرتا ہے اس کو اٹھا کے، اس کو پکڑ کے، اس پہ فتوے لگا کے، گستاخیاں اس پہ ڈال کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو اس طرح کے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جو اصل دین کے دشمن ہیں وہ سر عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، یہ کبھی کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کو پوجنے لگ جاتے ہیں،
کبھی کسی قبر کو چاٹنے لگ جاتے ہیں. کیوں تم دین کا مذاق بنا رہے ہو؟ کیوں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا کا خوف کر لو, کچھ حیا کر لو. کیوں نہیں تم لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ آخر یہ کل قیامت کو مرنا نہیں ہے؟ تمہیں لوگوں کو مرنا بھول گیا ہوا ہے. اس طرح کی بے مثال جو ہے ویڈیو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. مگر ہمارا مقصد صرف یہی ہے, آپ کو رائے راست پہ لانا. خود بھی رائے راست پہ آئیں, آپ اپنی بھی اصلاح کریں, ہماری بھی اصلاح کریں. اور اگر کوئی میری بات آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے. جزاک اللہ. لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی.